الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا رب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حدیث درود السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ. میں نے قرآن کریم پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیر بتانے والی نبی کی آواز سے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازوں سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. اور فرمایا کہ ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو، یعنی جب سرکار کی بات میں بیٹھے ہو تو چلا کر بات نہ کرو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال باطل نہ ہو جائیں، تمہارے اعمال ختم نہ ہو جائیں، تمہیں معلوم بھی نہ ہو، تمہیں یہ پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے سارے اعمال میں تمہارے اعمال ختم ہو جائیں. پھر فرمایا وہ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، وہ بندے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، وہ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے رکھے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. اب سورہ حجرات کی جب یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول کیا ہے. یہ آیت نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت اکرم بن حابس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آگے سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں. سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے کسی اور قبیلے کے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، یہ فلاں شخص جو ہے اس کو اس کے جو قبیلہ ہے اس قبیلے کا سردار بنا دیجیے، اس قبیلے کا اس کو حاکم بنا دیجیے. تو حضرت عمر فاروق
یا رسول اللہ اس بندے کو اس قبیلے کا سردار نہ بنائیے۔ اب صدیق اکبر نے کہا اے عمر تم ہر وقت میری مخالفت کرتے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابوبکر تم میری مخالفت کرتے ہو۔ دونوں کا آپس میں مباحثہ ہو گیا، بحث کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ عز و جل نے اس آیت کو نازل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اگر تم اپنی آوازوں کو بلند کرو گے تو تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ باطل ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حیات ظاہری میں بلند آواز سے بولنے سے منع فرمایا گیا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر بھی بلند آواز سے بولنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ سرکار کے روزے پر بولنا حاضر ہو وہاں بھی بلند آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار کے روزے کا بھی یہ عالم ہے کہ روزے پر حاضر ہو کر وہ بندہ بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام نے اپنے اوپر احتیاط کو لازم کر لیا، یعنی وہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتے تو اپنی آوازوں کو پست کیا کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خدا کی قسم میں آئندہ آپ سے سرگوشی میں بات کیا کروں گا۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ آئندہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ سے سرگوشی میں بات کیا کروں گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سرکار سے بات اتنی آہستہ آواز سے کرتے، اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے، ایک مرتبہ سرکار تو عالم سے بھی پوچھتے کہ عمر تم کیا کہہ رہے تھے، عمر تم کیا کہہ رہے تھے، اتنی آہستہ آواز سے بات کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، یہ سرکار کی بارگاہ میں آنا چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا کرتے۔ کچھ دن گزر گئے تو سرکار نے ایک صحابی سے پوچھا کہ ثابت بن قیس جو ہے وہ میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہا، جا کے پتہ کرو وجہ کیا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس جو تھے نا یہ اونچی آواز سے بات کیا کرتے تھے، یعنی اونچا سنتے تھے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے اونچا سنتے ہیں نا ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس جو تھے یہ اونچی آواز سے بات کیا کرتے تھے۔ اب سرکار نے اس صحابی سے پوچھا کہ وہ میری بارگاہ میں آ کیوں نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں جا کے ان سے پوچھ کے آتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، حاضر نہ ہونے کی وجہ بیان کرو۔ اب وہ صحابی جب گئے ثابت بن قیس کے پاس تو پوچھا کہ سرکار تمہارے میری بارگاہ میں نہ آنے کی وجہ کیا ہے، وجہ بیان کرو۔ تو ثابت بن قیس نے کہا اور تو کوئی وجہ نہیں، میں اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے میری آواز اونچی ہو گئی تھی تو اللہ عز و جل نے یہ جو آیت نازل کی ہے مجھے یہ پتہ چلا، میرا یہ گمان ہے کہ یہ آیت میری وجہ سے نازل ہوئی ہے تو میں جہنمی ہو گیا ہوں، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ جب وہ صحابی واپس لوٹے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضرت ثابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں، میں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ جا کر میرے اس غلام سے کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ تم تو جنتی ہو، تم جہنمی نہیں بلکہ تم تو جنتی ہو۔ تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے حمد کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے دریا میں دستک دی، ہم نے پلکوں سے دریا میں دستک دی، کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا، کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں سرکار کے روضہ پاک پہ حاضر ہیں، دو بندے آئے آ کر بلند آواز سے باتیں کرنے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو، پوچھا کہاں سے آئے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق قربان جو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں سرکار کے روضے کا عادت کیا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
فوق صوت النبی، وہ تمہیں سرکار کے روزے کا عدد معلوم نہیں؟ اگر تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں درے مارتا، اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں درے مارتا کہ تمہیں سرکار کے روزے کا عدد معلوم نہیں۔ یعنی وہ صحابہ کرام سرکار کے روزے کا بھی کسی کو معلوم نہیں کرتے دیتے تھے۔ حضرت عباس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میرے باپ سے صدیق اکبر جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ میرے باپ بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، مجھ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہوا یوں میں بچی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ گفتگو کر رہی تھی، گفتگو کے دوران میری آواز بلند ہوئی، تو صدیق اکبر دوڑے ہوئے آئے، آ کر مجھے تھپڑ مارنے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک لیا، تو کہنے لگی، میں نے پوچھا ابا جان آپ نے تو ساری زندگی کبھی گھٹا بھی نہیں، کبھی اونچی آواز سے ہمیں بات بھی نہیں کی، کبھی آپ نے ہمیں ڈانٹا بھی نہیں، اس معاملے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے تھپڑ کیوں مارنے کی کوشش کی؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے قربان جو کیا جواب دیا، کہا کہ اے بیٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اگر کوئی بندہ پہاڑ بھی گرا دے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بندہ اونچی آواز سے بات بھی کرے تو مجھ سے گوارا نہیں ہوتا، اگر سرکار کی بارگاہ میں کوئی بندہ اونچی آواز سے بات بھی کرے تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی بندہ اونچی آواز سے بات بھی کرے۔ سامعین محترم یہ تھا صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، اتنی تعظیم کرتے تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت بسم بن مرحمہ آپ دیکھیں ادب کی ایک اور جہت دیکھیں، ایک اور ادب کا طریقہ دیکھیں کہ حضرت بسم بن مرحمہ آپ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ عروہ بن مسعود آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عروہ بن مسعود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار نے ان کو اپنا وکیل بنا کے سرکار کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ سرکار کے صحابہ کا عمل کیا ہے۔ اب عروہ بن مسعود جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر دیکھتے کیا ہے کہ سرکار کے صحابہ کا عمل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے صحابہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دعا کی طرح زمین پر پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گفتگو کرتے ہیں یا کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ کرام فوراً اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام اس وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے صحابہ کا یہ ادب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے دیکھا کہ وہ جی بھر کے سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہو، یعنی سرکار کے چہرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے ادب کی وجہ سے۔ آپ جب یہ سارے معاملات دیکھ کر آئے واپس کفار کے پاس آئے تو کفار کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اے کفار خدا کی قسم میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم کتنا ادب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے کسی بادشاہ کا ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کفار نے پوچھا کہ دیکھا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ سرکار کے صحابہ کرتے کیا ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دعا کے دہن زمین پر پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ کرام فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اس وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر تبرک کے طور پر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور ادب دیکھا، وہ کیا کہ میں نے سارے صحابہ کو دیکھا کہ جو ایک صحابی بھی ہے وہ سرکار کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھتا نہیں ہے، آنکھ بھر کے ادب کی وجہ سے۔ حضرت ابن شباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص یہ سرکار کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم موت میں تھے یعنی موت کے قریب تھے، بیمار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر بن عاص جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ ہم نے وجہ پوچھی کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں
ہیں کہ میں سرکار سے بہت بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، مجھے سرکار سے بڑا عشق تھا، بڑی محبت تھی. کہتے ہیں کہ ہر وقت سرکار کے بارے میں بیٹھا کرتا تھا. تو صحابہ کرام نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ میں نے ساری زندگی سرکار کے چہرے کو جی مار کے دیکھا نہیں، اور روتا اس وجہ سے ہوں اگر کوئی بندہ مجھے آ کر کہے کہ سرکار کا حلیہ بیان کرو تو میں سرکار کا حلیہ کیسے بیان کروں گا کہ میں نے ساری زندگی جی مار کے طرف چہرہ بھی نہیں دیکھا، میں نے ساری زندگی جی مار کے سرکار کے چہرے کو دیکھا نہیں. اگر کوئی بندہ مجھ سے آ کے یہ پوچھ لے کہ سرکار کا چہرہ مبارک کیسا تھا تو میں اس کو کیسے بیان کروں گا کہ سرکار کا چہرہ کیسا تھا. اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا یہ ایک اور جہد دیکھیں. حضرت عباس بن عبد المطلب آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب قربان جائے سیدنا عباس بن عبد المطلب پر جواب سنیں. کہتے ہیں کہ بڑے تو سرکار ہی ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہو گیا تھا. اب اکثر دیکھیں نا ہم بڑا بھائی ہوتا ہے، کسی سے پوچھے نا کہ بڑا کون ہے بھائیوں میں سے، بڑا بھائی ہوتا ہے نا وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں بھائی میں بڑا ہوں. اب سیدنا عباس بن عبد المطلب کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ بڑے یہ تھے سرکار میں عمر سے. وہ جواب سنیں. کسی نے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں کہ سرکار بڑے تھے؟ کہتے ہیں بڑے تو سرکار ہی ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہو گیا. جواب دیکھیں کہ بڑے تو سرکار ہی ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہو گیا تھا. اب دیکھیے سرکار کے صحابہ کا سرکار کے ساتھ ادب کتنا ہے. اب یہ تو صحابہ کرام تھے. ایک تابعی حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ آپ کا ادب رسول دیکھیں، سرکار سے ادب کتنا ہے. آپ کی ایک خادمہ تھی، اگر کو بندہ آپ کے گھر آتا ہے تو مسئلہ پوچھے گی، آپ کے خادمہ کو بھیجتے جاؤ جا کے سے پوچھے کہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے یا سرکار کی حدیث سننا چاہتا ہے. اور میں نے اسے پوچھی کہ تم حدیث سننا چاہتے ہو یا کوئی مسئلہ بھی پوچھنا چاہتے ہو؟ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں جاؤ اس کو جا کے تم مسجد نبوی میں جا کے بیٹھے. کیا کریں؟ مسجد نبوی میں جا کے بیٹھے انتظار کریں. حضرت امام مالک کرتے کیا؟ پہلے غسل کرتے. غسل کرنے کے بعد ایک خاص لباس رکھا ہوا تھا، خاص لباس عام نہیں پہنتے، ایک خاص لباس رکھا ہوا تھا، وہ لباس پہنتے. لباس پہننے کے بعد چادر رکھتے. چادر رکھنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں جاتے. گھر سے ایک کرسی بھیجی جاتی، گھر سے ایک کرسی بھیجی جاتی اور اس کرسی پر بیٹھ کر بخور جلایا جاتا. بخور سمجھتے ہیں نا، خوشبو کے لیے بخور جلایا جاتا. جب سارا ماحول یا معطر ہو جاتا نا پھر کہتے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بندے نے پوچھا کہ امام مالک سے پوچھا کہ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سارا اہتمام جو میں کرتا ہوں خدا کی قسم اپنی ذات کے نہیں، یہ بالکل اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا بلکہ یہ سرکار کی حدیث کا ادب کرتا ہوں. سرکار کی حدیث کی ادب کی وجہ سے میں یہ اہتمام کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت امام مالک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امام مالک جو ہے حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کہ حدیث پاک بیان کرتے کرتے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. چہرہ جو ہے متغیر ہو گیا، چہرے کے ساتھ تبدیل ہو گئے. پھر ٹھیک ہوا، پھر متغیر ہوا، پھر ٹھیک ہوا. کہتے ہیں کہ 16 مرتبہ یہ عمل ہوا. کتنے مرتبہ؟ 16 مرتبہ یہ عمل ہوا. کہتے ہیں جب حدیث کا درس ختم ہوا میں نے جا کر پوچھا کہ حضور وجہ کیا تھی کہ آپ حدیث کا درس دے رہے تھے. حدیث کا درس دیتے دیتے آپ کا چہرہ جو ہے 16 مرتبہ متغیر ہوا. اس کے بعد پھر ٹھیک ہوا. تو کہنے لگے جب میں سرکار کی حدیث بیان کر رہا تھا نا اس وجہ سے بچو آ گئے. کیا ہے؟ بچو آ گئے. بچو نے مجھے 16 مرتبہ ڈسا. کتنی مرتبہ؟ 16 مرتبہ ڈسا. مجھے کافی درد ہوا لیکن میں وہاں سے اٹھا اس وجہ نہیں کہ میں سرکار کی حدیث بیان کر رہا تھا. اب دیکھیں سرکار کی حدیث کا ادب کتنا. کہتے ہیں کہ اس بچو نے مجھے 16 مرتبہ ڈسا. کتنی مرتبہ؟ 16 مرتبہ ڈسا. میں اس بارگاہ سے اٹھا بھی نہیں. اس وجہ سے کیوں نہیں اٹھا؟ کہ میں سرکار کی حدیث کے ادب کی وجہ سے. اب دیکھیں کہ سرکار کے صحابہ، سرکار کے غلام جو ہے سرکار سے ادب کتنا کرتے تھے. ایک اور حدیث پاک یہ بخاری مسلم میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ بنی عمرو بن عوف میں صلح کروانے کے لیے چلے گئے. کیونکہ صلح کروانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نماز کا وقت ہو گیا. کیا ہوا؟ نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا. اس نے کہا کہ ابو بکر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اگر آپ نماز پڑھا سکتے نماز پڑھیں تو میں اقامت کہوں. انہوں نے کہا آپ اقامت کہو میں نماز پڑھاؤں گا. کیا کہا؟ آپ اقامت کہو میں نماز پڑھاؤں
سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھانا شروع کی. کیا کیا؟ نماز پڑھانا شروع کی. دوران نماز سرکار دو عالم سے تشریف لے آئے. دوران نماز فرمایا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، یعنی سرکار دو عالم سے جب تشریف لائے نا تو لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام نماز میں تھے. فتخلص حتی وقف فی الصف فسبق الناس، یعنی سرکار جو ہے وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے گئے. سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے جب آگے گئے نا کہا فسبق الناس، صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھوں میں دلے والے کیا کیا؟ ایسے کرنا شروع کر دیا صحابہ کرام نے. فسبق الناس حدیث پاک کے الفاظ ہے، یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. صحابہ کرام نے ہاتھوں میں یہ تالیاں مارنا شروع کر دی کہ سرکار آگے. کیا؟ سرکار آگے ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے نا نماز میں اتنے متغرق ہو جاتے کہ آپ کو کسی دائیں بائیں کی ہوش ہی نہیں رہتی. صدیق اکبر نماز اس حالت میں پڑھتے کہ آپ کو دائیں بائیں کا کوئی پتہ نہ ہوتا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. اب جب لوگوں نے فسبق الناس، لوگوں نے جب ہتھیلی پر ہتھیلی مارنا شروع کی، کہتے ہیں جب لوگوں نے آواز لوگوں کی بلند ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر نے کیا کیا؟ کہا حدیث پاک کے الفاظ ہے التفاتا. آپ دیکھیں صدیق اکبر نماز پڑھاتے ہیں کتنے دیر منہ کر کے، کس طرح نماز پڑھا رہے ہیں کتنے دیر منہ کر کے. سرکار پیچھے سے آ رہے ہیں. سرکار کہاں سے آ رہے ہیں؟ پیچھے سے آ رہے ہیں. اب جب آواز بلند ہوئی نا تعلیم کی آواز بلند ہوئی، صدیق اکبر نے مڑ کے پیچھے دیکھا. کیا کیا؟ مڑ کے پیچھے دیکھا. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی شاید کیسے ہے نا کتنا ہوگا، نماز کی شاید کیسے ہے نا کتنا ہوگا نماز پڑھنا. اگر وہ بندہ نماز کے دوران قبلہ کی طرف سے منہ پھیر دے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. نماز پڑھا رہے کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. کون پڑھا رہے؟ صدیق اکبر. اب نماز کے دوران انہوں نے پیچھے، اب دیکھیں نا بندہ پیچھے سے آ رہا ہے، ظاہر بات ہے منہ کے پیچھے دیکھیں گے نا، منہ کے پیچھے دیکھیں گے نا. اب سیدنا صدیق اکبر جب مڑ کر پیچھے دیکھا نا، مڑ کر جب پیچھے دیکھا پیچھے سے سرکار تشریف لا رہے ہیں. نماز ٹوٹی نہیں. کیوں؟ آگے کعبہ تھا، پیچھے کعبے کا کعبہ. آگے کعبہ. اعلیٰ حضرت نے کہا نا شہنشاہ آؤ آؤ شہنشاہ، یعنی فرمایا کہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. آگے کعبہ تھا، پیچھے کعبے کا کعبہ ہے. اب سیدنا صدیق اکبر جب مڑ کے پیچھے دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. کیا کرنے لگے؟ پیچھے ہٹنے لگے. تو سرکار نے فرمایا ابوبکر پیچھے نہ ہٹو، ابوبکر علم اس مکان. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو. اب صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں امامت کرواؤں. جب یہ دعا کی، دعا کرنے کے بعد پھر پیچھے لوٹ آئے، پھر پیچھے صف میں آگے پھر سرکار پر آگے بڑھے. آگے بڑھ کے سرکار نے کیا کیا؟ نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد جب بعد میں صدیق اکبر سے پوچھا کہ اے ابوبکر میں نے تجھے کہا تھا کہ تم آگے نماز پڑھو، پھر پیچھے واپس آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں، اب دیکھیں الفاظ سنیں، کہتے ہیں ماں کانا لیجب نے ابھی قحافہ یسلیا بین یدی رسول اللہ. کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کہا ابوبکر، کہا اتنے قحافہ کی بیٹی کی کیا مجال کہ سرکار پیچھے کھڑے اور میں آگے کھڑا ہوں. کہتے میری یہ گوارا نہیں کیا کہ پیچھے سرکار کھڑے اور میں آگے کھڑا ہوں. آپ پیچھے آئے اور پھر سرکار نے امامت کروائی. آپ دیکھیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں سرکار کا دوبارہ سنتا خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں سرکار کا خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہاں نماز بھی ہو رہی ہے، سرکار بھی آ رہے ہیں، سرکار کا ادب بھی ہو رہا ہے، سرکار کا ادب بھی کیا صحابہ نے، نماز بھی نہیں ٹوٹی. نماز کے دوران سرکار کا ادب بھی کیا اور نماز بھی نہیں ٹوٹی. اللہ عزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سرکار دو عالم سے ادب کرنے کی اور سرکار کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق